بات آتی ہے باغ فدق کی، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بہت دفعہ ڈسکس ہوا ہے۔ جی جی اچھا، باغ فدق کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں جی جی وہ یہ روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق اپنی زندگی میں حیات میں ہی بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو تحفے میں دے دیا تھا۔ ایک سیکنڈ، جی یہی بنیاد غلط ہے۔ اب علی بھائی ٹھہر ایک منٹ، میں اچھا، بات کر مجھے لگا، مدعا رکھ لیتے چل مدعا رکھیں، آپ کریں مدعا رکھیں۔ تو وہ یہ جرا کرتے ہیں لوگ کہ جو چیز مطلب کہ اپنی زندگی میں تحفے میں دے دی گئی ہو جی جی وہ وراثت میں آتی نہیں ہے، وہ وراثت کا مصداق ہی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ بھائی بائک تیری ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹی کو کہا کہ بھائی یہ چیز تیری تیری ہے، ہے، تو وراثت میں کون نہیں ہوتی وہ؟ وراثت کے معاملات سے بالکل نکل ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، جو چیز تحفہ دے دی وہ وراثت میں کون؟ وہ وراثت میں فال ٹھیک ہو گیا۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا استدلال تھا کہ نبی کی کوئی میراث نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی کوئی میراث نہیں ہے۔ جی جی اس کا یہ بھی تھا کہ باغ فدق میں سے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا، کیونکہ اگر وہ میراث ہوتی نبی کی ہوتی تو وہ ظاہری بات ہے حضرت عائشہ کو بھی بیٹی کو بھی دیتے اپنی کو، 8واں حصہ جاتا۔ تو خیر وہ انہوں نے حضرت عائشہ کو بھی اس میں سے کچھ نہیں دیا، لیکن یہ استدلال کہ میں نے سنا کہ نبی کی کوئی میراث نہیں ہے اور وہ چیز جو ایک تحفے میں دے دی گئی ہو، اس کے اوپر مطلب دیکھیں نا، ہیں تو سارے انسان ہی، اولو الحطا تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ کو بات کر لوں؟ ہاں، کیا میں یہی اپنی بات کنکلوڈ کرتا ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کہیں انسانی غلطی تھی جو سرزد ہوگی؟ ایسے کچھ نہیں ہے جی چلیے علی بھائی، سب سے پہلی بات کہ پہلے نمبر پر باغ فدق کیا ہے، پہلے تو یہ جاننا چاہیے۔ خیبر فتح ہوتا ہے، خیبر کے علاقوں میں سے مفتوحہ علاقوں میں سے ایک علاقہ خیبر فدق کا ہے، اور یہ مال فہ ہے۔ مال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مال غنیمت ہوتا ہے جنگ کرنے کے نتیجے میں، ایک ہوتا ہے کہ مسالت کر لے، ایک جو ہے کافر قوم آپ سے مسالت کر لے، ہم جنگ نہیں کرتے، زمینیں کا سارا کچھ آپ کا ہوا لیکن ہمیں جو ہے وہ امان دے دی جائے، ٹھیک ہے، یہ ہے مال فہ۔ اب قرآن مجید سورہ جو ہے الحشر 28واں پارہ آپ اس کو نکال لیجئے، اور مال فہ جو ہے نا اس کے جو حقداران ہیں نا ان کی لسٹ پڑھ لیجئے۔ 9 حقداران جو ہے وہ سورہ حشر کے اندر جو ہے مال فہ کے موجود ہیں۔ دیکھو کوئی بھی چیز کسی کو بندہ تحفہ وہ دے سکتا ہے جو ذاتی ملکیت ہو، جو چیز میری آپ کی نہیں، امت کی مشترکہ میراث ہو۔ کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام امت کی مشترکہ اثاثے کو کسی ایک اپنے ذاتی گھر کے فرد کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، اس لیکن استحقاق تو رکھتے ہیں۔ سب سے دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر میں آیا مال بھی اپنے لیے استعمال نہیں پسند کر رہے تھے، آپ نے تو وہ بھی غریبوں فقیروں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کے 9 قسم کے جو افراد ہیں کہ انما جو ہے کہ یہ جو ما افا اللہ علی رسولہ من اہل فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ٹھیک ہے، یہ سارے اللہ نے مصادر اس کے مصارف بیان کی، یہ ہے کہ یہ حقداران ہیں مال فہ کے۔ تو پہلے نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہ مکے میں آپ کا گھر تھا جو عقیل، جب فتح مکہ ہوا آپ گئے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہاں پڑاؤ کریں گے، ٹھہریں گے؟ فرمایا ہمارا تو گاڑی کوئی نہیں۔ ایک جو آبائی گھر تھا وہ بھی عقیل نے قبضے میں لے لیا تھا اور عقیل نے وہ بیچ لیا، ٹھیک ہے، ہمارا تو گاڑی کو 3 دن رہے واپس آ گئے۔ آپ کی ذاتی پراپرٹی وہ گھر تھا، وہ آپ کا پہلے ہی قبضے میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ عقیل جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ بعد کے اندر آپ نے پوری زندگی مدینے کے اندر اپنی کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، تو یہ باغ فدق رسول اللہ کی ذاتی پراپرٹی تھی ہی نہیں۔ پہلے تو کوئی بندہ اس کو رسول اللہ کی ذاتی پراپرٹی ثابت کرے، نمبر 2۔ اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے بڑھ کے عدل و انصاف والے اور لوگوں کے حق ادا کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کسی کی اس مال میں کسی یتیم مسکین کا حق ہو اور پیارے پیغمبر ہے اس حق میں وہ جو اپنی بیوی سے بیٹی سے خاص کر دے۔ یہ بھی ایک منٹ، یہ بات بھی بنیادی غلط ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے ہبہ کیا، یہ بھی نہیں ہے۔ اگلی بات، اس کو ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ پراپیگنڈا رضی اللہ عنہ کو غصب کر لیا۔ سب سے پہلے تو اگر صحیح بخاریہ پڑھ کے دیکھیے، استدلال نہیں تھا سیدنا ابوبکر صدیق کا، نبی سیدنا ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کا فرمان کوڈ کیا صحیح بخاری میں کہ جو ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، لا نورث، ہمارا وارث نہیں بنا جاتا، ما ترکناہ فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائے وہ اللہ کے میں صدقہ ہوتا ہے۔ یہ استدلال نہیں ہے۔ صرف ایک سوال کروں گا تاکہ کیونکہ اس سے کنیکٹڈ ہے نا، یہ پھر کنفیوز ہو جائے گا۔ اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نبیوں کی کوئی میراث نہیں ہے، جی، تو جو حجرہ مبارک تھے امہات المومنین کی، تو وہ کیا تھا؟
وہ جگہ بھی رسول اللہ کی خرید کردہ نہیں تھی، مسجد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے مختص کی، لیکن اس کے بعد مسجد میں شامل کر دی گئی، کسی کی پراپرٹی نہیں بنی۔ نہیں دیکھیں جب تک امہات المومنین رہی ہیں وہ ادھر ان کے استعمال میں رہا، یعنی وہ ان کے استعمال میں رہا ہے، ٹھیک ہے، جو خدمت کرتا ہے۔ کیا وہ بیت المال کا حصہ تھی؟ بیت المال چلا گیا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے گھروں کے لیے جگہ ملی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کے استعمال میں رہی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی فرمان جاری کیا، نہ ازواج مطہرات نے، نہ صحابہ کرام کے بارے میں، اور وہ ساری کی ساری اسی لیے وہ مسجد میں ڈال دی گئی توسیع کے اندر، کسی کی ذاتی پراپرٹی میں نہیں گئی وہ جگہ، نہیں کسی کی ذاتی پراپرٹی میں نہیں، لیکن جب تک امہات المومنین تب تک ان کی تھی، تب تک ان کے استعمال میں تھی، وہ ظاہری بات ہے۔ پھر جب امہات المومنین رہی نہیں تو پھر جو ہے مسجد کا حصہ ہو گیا۔ آپ اگلی بات سمجھیے، اگر یہ ان کی امہات المومنین کی ذاتی پراپرٹی ہوتی تو شرعی اصولوں کے اوپر جو حجرہ امی عائشہ کا ہے وہ کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ امی عائشہ کے بھائیوں کے پاس، بالکل کیا ٹھیک، امی عائشہ بھی سمجھتی یہ ہماری وراثت نہیں ہے، ماں حفصہ کے جو حجرہ ماں حفصہ کے پاس تھا وہ کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ پھر سیدنا عمر کے پاس جانا چاہیے، اور جو ام حبیبہ رضی اللہ کے پاس تھا وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے کیونکہ اولاد امہات المومنین سے نہیں تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے، تو یہ ان کا تقسیم نہ کرنا بھی دلیل ہے کہ وہ بھی ان کو ذاتی پراپرٹی نہیں سمجھتے، جب تک وہ حیات رہی ہیں وہ ان کے استعمال میں رہا ہے، اور جیسے انہوں نے وفات، کیونکہ ویسے بھی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ ویسے مختص کر دیا تھا کہ اپنے گھروں تک محدود رہو، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوری آیات ہیں، وہ ساری ان کے بارے میں ان کے احکامات ہے کہ ادھر ہی آپ نے مختص رہنا، اور یہی اب یہاں پر ایک اور بڑی علی بھائی بڑی قابل غور بات ہے، بالاتفاق سیدنا علی خلیفہ بنے، ہم بات کو کلوز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں، اس فدق کی زمین کا نگران کون تھا، اور سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے دور میں سیدنا علی کی حیثیت کیا تھی؟ سیدنا علی چیف جسٹس تھے، جی میں قاضی القضات تھے، جی ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیں جو قاضی اپنے گھر کا فیصلہ نہیں کر سکے گا کیا وہ لوگوں کو انصاف دے گا؟ بالکل ٹھیک بات۔ یہ کہنا کہ ظلم ہے کہ سیدنا علی پہ بہت بڑے لوگ اتہام لگاتے ہیں۔ اچھا میں یہ کیونکہ ایک جو فقہ ہے نا وہ اس پہ اعتراض کرتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حلیفہ کا حضرت علی نے کوئی بھی وہ جو ہے کوئی عہدہ قبول ہی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ آپ حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کیونکہ وہ علم کا شہر ہے تو ان سے جو فیصلے کے لیے پوچھا جاتا تھا وہ اس کا حکم ثابت کرتے تھے۔ حالانکہ میں نے حج تمتع کے بارے میں حضرت علی کی پوری حدیث بھی سنی ہوئی، اور ایون یہ جب اذان کا معاملہ دوسرے معاملات آئے تو وہ اپنا فیصلہ بھی بھیجتے تھے، حضرت عمر کو بھی کہا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی کی، پھر حضرت عثمان کو کہا کہ حج تمتع آپ نے بند نہیں کرنا کیونکہ سنت نبوی ہے، اور آپ اور میں دونوں دماد رسول ہیں، اس لیے باقیوں کے لیے تو اس طرح سے حجت نہیں ہے، یعنی کہ حضرت ابوبکر اور عثمان کے لیے، لیکن آپ اور میں تو دماد رسول ہیں تو ہمیں تو سنت پہ اور اس طرح عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ پورا واقعہ ہے حج تمتع کے حوالے سے۔ اب سیدنا علی پھر دیکھو جہاں چیف جسٹس ہیں وہاں مشیر بھی ہیں، چلو ہم ایک منٹ کے لیے آ جاتے اس بات جیسے ہمارے شیعہ بھائی کہہ دیتے ہیں، خود بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جی ان کے مشیر میں تو اور میرا مشیر ہے، یعنی کہ مشیر تو تھے، وہ خود بھی کوٹ کرتے ہیں، مشیر بھی تھے۔ اگر ایک منٹ یہ کہتے ہیں وہ قاضی نہیں تھے، باب العلم تھے، اگر وہ اس بات کے مدعی تھے کیا کہ ہم سے یہ حق چھینا گیا، میری بیوی کا حق چھینا گیا؟ ایک سیکنڈ، یہ سمجھنے والی بات ہے، مقدمہ کس کا ہے؟ اہل بیت کا؟ کیا اہل بیت اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم مغصوب ہیں، ہمارا حق چھینا گیا؟ مطلب جب خلیفہ وقت رہے تو تب بھی انہوں نے نہیں کیا، کہیں کو دیکھو کسی خلیفہ، ایک سیکنڈ میری بات کمپلیٹ کرنا، یہاں بات سمجھنے والی بڑی قابل غور ہے۔ اس کی نگرانی سید علی کے ہاتھ میں تھی اور چچا عباس کے ہاتھ میں تھی، باغ فدق، ہاں جی ہاشمیوں کے پاس ہی، ٹھیک ہے۔ اگر ان کا اپنا جو حق تھا، کیا خیال ہے، جس کو سارا وہ خود اس کو سارا ڈیل کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، اور نسل در نسل باغ فدق کی تولیت اہل بیت کے پاس رہی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ اگر مالف ہے تو پھر ہاشمیوں کا ہی استحقاق کیوں رہا؟ نہیں آگے وہ استحقاق نہیں، تولیت کہ اس کی دیکھ بھال، تولیت کہہ لیں آپ، تولیت کا مطلب یہ استحقاق نہیں ہوتا، تولیت کا مطلب اس کی نگرانی دیکھ بھال کریں کہ آپ اپنا حق ملے باقی کو دیں، تو یہ نہیں کہ وہ حق تو پھر ادھر ہی آتا تھا نا، اس سے جو بھی فائدہ ہوتا تھا، منافع ہوتا تھا، وہ ہاشمیوں کے پاس ہی آتا تھا، ہاشمیوں کے پاس ہی آیا، وہ سیدنا علی صحابہ کرام نے ان کو دیا کہ آپ نبی علیہ السلام کے پاس کو انتظام چلائیں، ٹھیک ہے، لیکن ذاتی ملکیت کسی کی، اچھا ان میں سے کسی نے دعویٰ کیا میری ملکیت، حتیٰ کہ ایک موقع آیا چچا عباس اور سیدنا علی کا جھگڑا ہو گیا، صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، اور بڑا تلخ چچا بھتیجے کی سخت جو وہ لفظی گولہ باری ہو گئی، چچا بھتیجے تھے ہمارے لیے دونوں صحابہ کرام، والد کے مرتبے میں ایک داماد ہیں، خلیفہ راشد ہیں، بہرحال تو پھر وہاں پر سیدنا عباس سے ڈرا کر گئے
سارا معاملہ سیدنا علی کے تولیت میں آ گیا. اب دیکھیے خلیفہ بن گئے سیدنا علی, کوئی ایک موقع کوئی دکھائے کہ سیدنا علی کا لو جی ہمارا جو حق چھینا تھا آج ہمیں مل گیا. سیدنا حسن حسین نے کبھی کہا ہو؟ حضرت عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے باغ فدا کو واپس کر دیا تھا. نہیں کیا, یہ تو شیعہ کہیں بھی نہیں ہے ایسی باتیں. یہ علی بھائی یہ تو مصیبت ہے. اگر ہمارے یہاں واپس کر دیا تو مقدمہ تو تھا نا پھر. نہیں, اللہ کے بندوں تھے ہی نہیں کسی کا. اللہ کے بندوں تولیت آ رہی. دیکھو یہاں پر آ کے نا ایک اعتراض کیا, اب ضمن بات آ گئی, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اعتراض کیا ایک بندے نے نا, تو ابھی تم کہتے ہو کہ باغ فدق چھین لیا گیا. یہ آصف رضا علوی صاحب ہیں, شیعہ ذاکر ہیں, تو انہوں نے ان کا کلپ بھی موجود ہے یوٹیوب کے اوپر. میں سن رہا تھا ایک دن, کہنے لگے انہوں نے کہا اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ, جب ماں فاطمہ رضی اللہ سے باغ فدق چھینا گیا تو علی نے واپس کیوں نہیں لیا؟ اپنی بیٹوں کو کہا کہ بیٹا تمہاری امی کی وراثت ہے, یہ تم لے لو. حق بنتا تھا نا کہ حقداروں کو حق دلوایا جائے, انصاف یہی ہے نا. تو کہتا جی اہل بیت بڑے مقدس اور پاکیزہ لوگ ہیں, وہ جو چیز چھین جائے اس کو واپس نہیں لیتے. اب آصف رضا علوی صاحب کی طویل دیکھیے. اب یہاں پہ بات تو کہنے کی پھر بنتی ہے نا کہ حضرت آپ کے دعوے کے مطابق تو خلافت بھی چھینی گئی تھی, تو پھر وہ کیوں لی تھی سیدنا علی نے؟ اگر بات یہ ہے کہ اہل بیت جو چیز چھینی جائے لیتے نہیں ہیں,